فوج بن جائے گی، اس میں سبق نہیں آ رہی ہے۔ اسپیشل ٹرین جو کھگڑیا مانسی راستے سفر ہو جائے گی، پھر آ رہی ہے۔ وہ بچہ خود نہیں جانتا کہ اب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ وہ بچہ خود اس بات سے واقف نہیں کہ اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ یہ ذرا سا بچہ ہے، چھوٹا سا نونہال بچہ ہے، بار بار دیکھ رہا ہے اپنی ماں کو کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو میری ماں مجھ سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اب مجھ سے یہ کیوں نہیں بول رہی ہے۔ وہ بچہ نہ سمجھ ہے، ابھی اس کو نہیں پتا کہ اس کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ اس کی ماں اب اس سنسار میں نہیں رہی، وہ فوت ہو چکی ہے، وہ موت کے آغوش میں جا چکی ہے، اس کی گلشن حیات پہ پتجھڑ آ چکی ہے، لقمہ اجل بن چکی ہے وہ۔ یہ سوال ہمارے سسٹم سے بھی کیا جانا چاہیے اور ہم سے بھی کیا جانا چاہیے کہ آخر ہم ان غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ امیروں کے بچوں کو ہم نے جہازوں سے بلا لیا، ان غریبوں کے لیے ہم نے کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں کیا۔ ٹرینوں کے سفر اتنے مہنگے کر دیے کہ غریب ٹکٹ بھی نہ خرید سکے۔ ارے ہماری تو کوئی اچھی بات بھی آپ کو بری لگتی ہے، لیکن سر اس کو سوچئے آپ، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچئے۔ ان کی بد دعائیں، ان کی آہیں، ان کمزوروں کی آہیں مت لیجئے، اور یہ مت سوچئے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں بگڑے، اگر سنسار کے رچیتا نے دنیا میں نہیں بگاڑنا ہے، اس کی منشا، اس کی مرضی، لیکن مریں گے تو ایک دن سب، اور سب کو سنسار کے رچیتا کے سامنے قدرت کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، اس پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اس کی قدرت سے ڈریے، اس کا خوف کیجئے۔ تصور کر سکتے ہیں اس بچے کی قسم پرسی کو، اس کی لاچارگی اور اس کی مجبوری کو؟ سوچ سکتے ہیں آپ کیا گزر رہی ہوگی اس بچے کے دل پر، اور اس کی ماں کی جب روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہوگی، اس ماں کو اپنا تصور نہیں ہوگا۔ یہ تو ماں ہے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ تیاگ دیتی ہے ماں۔ اس کی روح بے چین اس لیے ہوگی کہ میرے اس نونہال بچے کا کیا ہوگا۔ ماں کا معاملہ تو یہ ہے، کسی شاعر نے کہا کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ یہ ماں کا معاملہ ہے کہ ماں کا ذہنی توازن درست نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں کو پہچانتی ہے۔ وہ کسی کو نہیں پہچانتی، لیکن اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، اور یہ تو ماں ایسی ہے جس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک تھا۔ کیا گزری ہوگی؟ دیکھو، میں حکومت سے بھی، حکومتوں سے بھی، اور ساتھ میں سارے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں۔ پوری دنیا میں یہ مہاماری چل رہی ہے کرونا وائرس کی شکل میں، سب سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنا ایک سسٹم بناؤ، چند لوگوں کی کمیٹیاں بناؤ، اجتماعی وحدت، ملی وحدت کا ثبوت دیتے ہوئے، بلکہ میں کہوں گا انسانی طور پر بھی اپنا ایک سسٹم بنا کر کے مزدور اور ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو آپ۔ یہ کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، یہ اگر کام نہ کریں تو آپ کے مکانوں کی بجلیاں نہیں جلیں گی، یہ اگر کام نہ کریں تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے مصیبت کی اس گھڑی میں ان کا سہارا بنیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیجئے، ان کے لیے بہتر انتظام کیجئے۔ گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کیا ہے، کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے۔ کیسی قسم پرسی ہے۔ اب یہ بچہ جب بعد میں اس کو پتہ چلا ہوگا، جو ویڈیو میں نے آپ کو بھی دکھائی، اس کو جب پتہ چلا ہوگا کہ میری ماں فوت ہو گئی اور یہ اپنی ماں کو جب نہیں دیکھے گا تو کس طرح سے تڑپے گا اپنی ماں کے لیے یہ نونہال بچہ۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ سمجھیے اس بات کو آپ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ذرا سا بچہ ہے، اس کا ویڈیو ایک پتھر دل انسان بھی دیکھ لے تو وہ اندر تک ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو تو صرف ہندو مسلم مطلب ہر وقت فرقہ وارانہ ماحول بنانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہے۔ ارے اس سسٹم سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے یہاں؟ آخر اب کہیں گے کہ جس کو مرنا وہ تو مرے گا ہی۔ ارے انتظام تو بہتر کر سکتے ہو آپ۔
ٹرینوں میں جو اب تک سفر کر رہے ہیں ٹرینیں راستہ بھول گئیں. مطلب پورے اتہاس میں کبھی سنا ہے آپ نے؟ ایک دو دفعہ بائی مسٹیک ایسا ہو گیا ہوگا, لیکن یہاں تو پورا مطلب وہاں کی ٹرین وہاں پہنچ گئی, وہاں کی وہاں ٹرینیں راستہ بھول رہی ہیں. چلیے چھوڑیے, آپ جانیے, ہم تو اگر کچھ کہتے ہیں تو آپ کو بہت بری لگتی ہے, ہماری کوئی پازیٹیو بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ جانو. لیکن کم سے کم آپ ہی پوچھئے کہ بھئی یہ ٹرینوں میں اور بھی کئی جگہ پر, یہ تو اسٹیشن پہ, اور ابھی بھی میں خبر سن رہا تھا ایک چینل پہ, تو کئی لوگ اس میں جو ہے سفر کرتے ہوئے فوت ہو گئے. وہ ہوا کبھی ایک دو واقعات ہوتے تھے, لیکن بھئی ان کے کھانے کا انتظام ہو. کیا وہ جانور ہیں, انسان نہیں ہے وہ؟ ارے جانور بھی ہو تو اس کو بھی ایسے نہیں, اس کے ساتھ بھی بہتری ہونا چاہیے. چلیے ہم کچھ نہیں کہہ رہے, آپ کو تو ہماری ہر بات بری لگتی ہے, چھوڑیے, آپ اس کو کیجئے, بس آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو بہتر کیجئے, آئندہ ایسا نہ ہو, یہ ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں باقی لوگوں سے بھی, اپنے سماج کے لوگوں سے بھی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح سے دیگر کمیونٹیز کے لوگ مسافروں کی, ضرورت مندوں کی ریلیف میں کام کر رہے ہیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں, اسی طرح سے مسلم سماج کے لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کے ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اور جتنے بھی سماج کے لوگ سارے میں سمجھتا ہوں کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ابھی ختم نہیں ہوا ہے, تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کام پر سب سے زیادہ, بلکہ میں کہوں گا, توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پڑوس میں کہیں پر بھی اگر کوئی بھوکا مرتا ہے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے, تو یاد رکھیے گا ہم سب ذمہ دار ہیں. اپنی اپنی انا, اپنی اپنی ایگو, اپنی اپنی قیادت کی پونچھ اور اپنی اپنی ساری باتیں بالائے طاق رکھ کر کے کھانے پینے کا انتظام کیجئے. اور مختلف تنظیمیں آپ کے شہر میں ہیں تو سب ایک جگہ ہو کر کے ایک چین سسٹم بنائیے صاحب, اور اپنی ایگو, اپنی یہ, اپنی وہ, اپنی انا, اپنی یہ دنیا بھر کی خرافاتیں, اس کو ایک طرف سائیڈ میں رکھیے, ان ضرورت مندوں کا انتظام کیجئے. ان کی جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیسا فیل کرتے, یہ سوچئے. اور زیادہ ہواؤں میں مت اڑیے, یہ مت سوچئے کہ ہمارا کیا بگڑ رہا, سب کا بگڑ جائے گا. یہ ضرورت مند جو بھوکے مر رہے ہیں, اس کا سوال قیامت کے دن ہم سب سے ہوگا کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا تھا, کیا جواب دیں گے آپ. اور ہم کر سکتے ہیں, اور سب لوگ مل کر بیٹھیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں. جو بیچارے پیدل چلے جا رہے ہیں, نہ ان کے پیروں میں جوتیاں ہیں نہ چپل ہیں, ان کے لیے پہننے کا انتظام کریں. ایسی تصویریں بھی سامنے آئیں, بلا شبہ کچھ تصویریں ایسی سامنے آئیں جو پولیس والے ذرا سے چپراسی بے گناہ مسافروں کو مار رہے ہیں, جبکہ ایسی تصویریں بھی سامنے آئیں جو اونچی رینج کے ادھیکاری مسافروں کو چپلیں پہنا رہے ہیں, جوتیاں پہنا رہے ہیں. میں ان کو سلام کرتا ہوں, اچھا کام کیا انہوں نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسافروں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے کام کیا جائے, ان کے لیے, ان کی بہتری کے لیے. حکومت سے تو اپیل ہم کر ہی رہے ہیں, وہ بھی کریں, لیکن ہم بھی کریں, ہم سب کریں ان کے لیے, اور وہ اپنے اپنے گھروں تک پہنچیں. ایسی تتصویریں جو اندر تک توڑ دینے والی, وچلت کر دینے والی, کہ ایک نوجوان لڑکی جو ہے اپنے باپ کو سائیکل پہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے لے گئی. میں سلام کرتا ہوں اس بہادر بیٹی کو. اسی طریقے سے ایک ماں کے سوٹ کیس پر ایک بچہ سو جاتا ہے. کیسی کیسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں. ایسی صورتحال میں آپ صرف اے سیوں میں یا پنکھوں میں یا کولر کی ہواؤں میں سوئیں نہیں, بلکہ مل بیٹھیں. 10-20 لوگ ہر کسی کے معتمد ہوتے ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے سنگٹھن بنائیں اور ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں. پرشاسن سے مل کے, ادھیکاریوں سے مل کے اس کام کو کریں آگے بڑھ کے, یا جس طریقے سے بھی ہو, بہرحال جو بھی صورت ہو کریں. یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کم سے کم ایک دو کے کھانے کا تو انتظام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں آپ. یہ سوچنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ اچھی سوچ نہیں ہے. مثبت سوچ پیدا کیجئے اور 10-20 لوگ مل کے پہلے ایک سسٹم شروع کیجئے, اور اس کے بعد جب آگے بڑھیں تو اس کو بنا کر کے رکھیے. دیکھو اسلام میں, اب مسلمانوں سے ایک بات یہ کہہ رہا ہوں, اسلام نے کہا شادیوں کے بارے میں
ہر چیز کے بارے میں کہ اعتدال، یعنی کہ فضول خرچی کو منع کیا گیا اسلام نے۔ آج تم نے شادی بیاہوں میں 50-50 لاکھ، 1-1 کروڑ، 20-20 لاکھ روپیہ نہیں اٹھایا ہوتا تو وہ پیسہ تمہارے آج کام آ رہا ہوتا، تمہارے بھی اور تمہارے پڑوسیوں کے بھی، تمہارے ضرورت مند بھائیوں کے کام آ رہا ہوتا۔ مگر جب ہوتا ہے تو خدا کو بھول جاتے ہو، جب پریشانی ہوتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام ہر دور کی ضمانت لیتا ہے، پریشانی کے دور کی بھی ضمانت اسلام لیتا ہے، ہر دور کی ضمانت تمہارے اس میں کیسی زندگی گزارنا۔ اس لیے ابھی سے گانٹھ باندھیے، فضول خرچیوں پہ لگام کسیے اور اپنے اس پیسے کو محفوظ رکھیے بچا کر کے، تاکہ آپ کے بھی کام آئے اور آپ کے ضرورت مند لوگوں کے بھی کام آئے۔ ابھی لاک ڈاؤن نہیں کھلا ہے، اپنے جو تمہارے یہاں مزدور کام کرتے ہیں یا دوسرے لوگ، ان کا بھی جتنا بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، ان کا خیال رکھنا ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس کو سمجھیے، سب سے زیادہ ضروری ہے مشن کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کو پھیلائیں اور اس پر عمل کریں کہ کوئی بھی بھوکا نہ سوئے۔ کوئی بھوکا سوئے گا اور آپ اس کی بھوک مٹا سکتے تھے تو آپ سے اس کے بارے میں یقیناً سوال کیا جائے گا، تمام عمر کا خالق حساب مانگے گا، بجبر و قہر و عتاب و شتاب مانگے گا۔ ابھی سے بناؤ خود کو جواب کے قابل، وہ ہر سوال کا